لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين آل محمد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله ربي وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. ہماری بات چل رہی تھی علائم الواضح، یا اس کی دقیق تعبیر یہ ہے کہ علائم الحقیقت والمجاز، کہ حقیقت اور مجاز کی علامتیں کون سی ہیں اور وہ کتنی ہیں علائم حقیقت و مجاز؟ تین. پہلی کون سی ہے؟ دوسری جس میں ہماری بات صحت حمل، عدم صحت سلب. ہاں، یہ دو جو باتیں ہیں ایک ہی علامت حقیقت کی ہی کے لیے قرار دی گئی ہے، صحت الحمل و عدم صحت السلب. اور سلب الحمل، صحت سلب الحمل، یہ کس کی علامت ہے؟ مجاز. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب حمل کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو. ایک پہلی اولی ذاتی اور دوسری شائع صناعی عارضی. ذاتی کے مقابلے میں کون سی ہے؟ شیخ میں غور سنیے گا پھر لکھتے ہیں. اچھا جی، یہاں پہ جو اولی ذاتی ہے اس کی تعریف کیا بنے گی؟ اتحاد ہو. نہیں، مصداق بھی خوش ہوتا، مثلا کل انسان حیوان ناطق، مصداق میں بھی اتحاد، مفہوم میں بھی اتحاد. بس تغیر اعتباری ہے، یعنی انسان مجمل ہے اور حیوان ناطق. یہ تو اجمال و تفصیل کا فرق ہے، اعتباری فرق ہے، ورنہ مفہوم بھی ایک ہے اور مصداق بھی وہی ہے، متحد. یہ اولی کی مثال ہے. اور ذاتی اس لیے کہتے ہیں کہ جناب اس میں ذاتیات کو حمل کیا جاتا ہے اس موضوع پہ. ٹھیک ہو گیا. اب شائع صناعی کون سا حمل ہے، اس کی کیا تعریف ہے؟ ہاں، مفہوم میں تغیر ہے شائع صناعی میں، اولی میں تغیر نہیں، یہ جو اعتباری تغیر ہے، حقیقت میں ایک ہی چیز. شائع میں مفہوم میں تغیر اور مصداق میں کل انسان ذاہق. مثلا ایک اور انسان کے مفہوم میں تغیر ہے لیکن خارج میں وہ متحد ہے، ذاہق اور انسان. واضح نہیں. شائع اس لیے کہتے ہیں، شائع کو شائع کیوں کہتے ہیں؟ شائع ہوتی ہے اس میں. شائع کو شائع کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، شائع منی شائع معروف ہے، مشہور. صناعی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کل بتایا پہلی مرتبہ تو ذاتی ہے، دوسرا ہے صناعی کو صناعی کیوں کہتے ہیں. میرا سوال یہ، میں نے کل یہ بتایا تھا. اس کا اس لیے کہتے ہیں کہ صنعت، صناعات جو ہیں، صنعات مثلا صنعت المنطق، صنعت الاصول، انہوں نے کہا ہے اصول صنعتن، بیچ تعریف میں ہمیں پڑھا تھا، علم کی بجائے کلمہ صنعت. تو یہ جتنے علوم ہیں ان کو صنعات بھی کہتے ہیں. تو چونکہ یہ علوم میں استعمال ہوتا ہے یہی، تو اس وجہ سے اس کو صناعی بھی کہتے ہیں. شائع اس لیے کہ مشہور ہے. اچھا، اہل علم میں مشہور ہے، اہل فن میں، علوم میں یہی حمل مشہور ہے، حمل شائع صناعی. ختم ہو گئی بات. اب اگلا سوال آئندہ کوشش کریں گے سوال و جواب کی شکل میں نا ان مسائل کو حل کریں. اگلا سوال یہ ہے کہ بھائی یہ جو حمل علامت حقیقت ہے، صحت حمل، یہ کون سا حمل ہے؟ اولی ہے یا ثانوی شائع صناعی؟ یہ سوال ہے. یعنی کسی معنی حقیقی کو آپ نے پہچاننا ہے کہ لفظ کا یہ معنی حقیقی ہے، تو آپ حمل کریں گے مثلا حیوان ناطق کو انسان پہ. یہ فقط حمل اولی ہے کہتے ہیں فقط حمل اولی ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ دونوں. ہاں، دو قول یہ کل بتایا تھا. ابھی تطبیق میں مزید پتہ چل جائے گا صاحب کفایہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا جی، یہ ہو گیا. اب جو ہے شائع صناعی ایک اولی ذاتی ہے
شائع صنائی ذاتی نہیں ہے. حامل شائع صنائی ذاتی عرضی ہوتا ہے. اس میں وہ جو معمول ہوتا ہے وہ عارض ہوتا ہے موضوع پہ اور وہ اس کی حقیقت سے خارج ہوتا ہے. ذاتی اولی میں اس معمول موضوع کی حقیقت میں داخل ہوتا ہے. ختم ہو گئی بات. مفہوم محمود اور متغیر ہے شاعر. ہاں بے شک بغیر ہے. میں عرضی کی بات کروں کہ وہاں ذاتی کہہ رہے ہیں یہاں عرضی کہہ رہے ہیں, فرق کیا ہے؟ اچھا اب یہ ختم ہو گیا. اگلی بات آتی ہے عرضی یعنی کسی اور طرف سے عالم ذات تو خود اسی میں بالذات. ہاں جزاک اللہ. وہی بتا رہا ہوں کہ ذاتی چیز میں داخل ہے, عرضی خارج ہے حقیقت. جیسے ذیل خارج ہے حقیقت الانسان. حقیقت الانسان کیا ہے؟ حیوان ناطق. حیوان بھی ذاتی کلی ذاتی ہے انسان کے لیے, اور جو ناطق ہے وہ بھی انسان کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ ذاتی کلی ذاتی ہے. نو اور جنس کلی ذاتی ہیں یا کلی عرضی ہیں؟ کلی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. ذاتی کتنی ہے, عرضی کتنی ہے؟ 3 ذاتی ہے, 9 جنس فاصل. اور عرضی کون کون سی ہے؟ ہاں ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ جو سوال ہے پچھلے تبادل میں بھی آئے کہ دور کیسے لازم آئے گا؟ صحت حامل سے اگر آپ مان حقیقی پہچانتے ہیں تو کیسے دور لازم ہے؟ صحت حمل آنے سے متوقف ہے علم باللغہ ہو. ہاں مثلا حیوان ناطق کا معنی جو انسان کا ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ انسان حیوان ناطق کے لیے وضع ہوا ہے. پھر ہی آپ کہیں گے الانسان و حیوان و ناطق. حیوان ناطق کا حمل صحیح ہوگا انسان پہ اگر آپ کو انسان کا معنی لغوی پتہ ہوگا. تو صحت حمل موقوف ہے کس پہ کہ پہلے علم کس کا ہو؟ لفظ کے معنی حقیقی کا علم ہوگا تو معنی حقیقی کو حمل کریں گے لفظ کے. یہ ایک طرف سے آ گئے. دوسری طرف سے دور کیسے ہو گئی؟ یعنی صحت حمل موقوف ہے علم بالواز پر. ہاں یعنی صحت حمل سے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا. تو علم بالواز موقوف ہے صحت حمل پہ, اور صحت حمل موقوف ہے علم بال. ٹھیک ہے شیخ نا, دل میں لکھا کریں چیزیں اور ذہن میں. پیپر کے وقت تو کافی ساتھ نہیں بھیجنے دیں, نہ کتاب واضح دل میں لکھ لیا اچھے طریقے سے بات بدل کے ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلا سوال اب یہ ہے, گھبرانا نہیں ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ جناب والا یہ تو دور ہو ثابت ہو گیا اس طریقے سے, اس کا جواب کیا ہے؟ حل دور کیا ہے؟ دو جواب دے. جو کہا کہ ادھر 2 علم ہیں, ایک علم اجمالی ہے ایک علم تفصیلی ہے. اجازت ہے جو لازم نہیں ہے. علم بالوضع ہے جو ہے یہ جو ہے اولاً جو ہے علم بالوضع یہ ہے علم اجمالی ہے. 2 علم بالواز ہے نا, 2 علم بالواز ہے. ایک علم بالواز ہوگا تو حمل ہوگا, حمل ہوگا تو علم بالواز ہوگا. 2 علم بالواز ہے. حمل جو کریں گے کون سا علم بالواز اجمالی ہے, کون سا تفصیلی؟ حمل تفصیل تفصیل کو حمل کے لیے علم بالوضع کے بعد یعنی پہلے اجمالی ہوگا تو حمل ہوگا, اور جب حمل ہو جائے گا تو پھیل جائے گا, علم تفصیلی ہو جائے گا. یعنی علم تفصیلی جب حمل ہوتا ہے تو پھیل جاتا ہے. نہیں کھاتے ہو؟ یہی آپ کو یعنی ذہن میں ایک تصویر بٹھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. علم تفصیلی پھیلا ہوا علم ہے یا سمٹا ہوا علم ہے؟ علم تفصیلی پھیلا ہوا علم ہے یا سمٹا ہوا علم ہے؟ پھیلا ہوا ہے. تو حمل سے پہلے اجمالی ہے. پتہ نہیں بچہ ہے نہیں ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے, مذکر اجمالی ہے نا, مذکر ہے منصاب اجمال ہے. جب حمل ہو گیا اب علم تفصیلی آ گیا, ہے پھیل گیا. تو یہ اس کا جواب ہے. اچھا اب یہ جواب قابل قبول نہیں, یعنی دور کو رفع نہیں کر. اچھا دوسرا جواب کیا تھا, مستعلم اور عالم والا؟ اگر جو ہے ایک علم ہے واضح ایک شخص ہے تو پھر یہ اشکال جو ہے لازم آئے گا. اگر 2 شخص ہیں 2 علم ہیں تو وہاں پر کیسے نہیں لازم؟ 2 شخص یا دوسرا مستعلم ہے یا وہ بھی عالم ہے, تو کیا اس میں پھر
कैसे लाजिम नहीं है इश्काल या आएगा इंतकाल वो जो आपने इस्तेमाल फिर वही इसका लाता है। जी इस्तेमाल वाला नजरिया जो आपने कहा नहीं वो तो चलो हमने एक हल पेश किया मैं ये कह वो एक इल्म वाज़ जो है ना जिसको हमल किया जा रहा है ये इल्म वाज़ आलिम होगा और जिसके ऊपर हमल किया जा रहा है वो मुस्तालिम होगा कि उसे नहीं जिस पर अमल किया जाए वो तो मौजू है तीन और जिस इल्म हो पर जाएंगे अमल किया जा रहा है वो महमूल है जी तीन इल्म में हो जाएंगे ना। एक जो है वो मसलन आलिम है, दूसरा है मुस्तआलिम। जब इसका जो है ये बता रहा है मुस्तआलिम को जो है मतलब अरबी बता रहा है फारसी को कि पानी जो है इसको कहते हैं, तो वो जब इस्तेमाल नहीं हमल की मिसाल देना हमल मसाल इंसान और हैवान नातिक ठीक है ना ये हमल इसमें करेगा। हैवान नातिक को हमल किया आलिम बिल्लुगा ने हमल किया इंसान के ऊपर इसी से तो जब हमल किया तो जो गैर अरबी है उसको पता चला कि हैवान नातिक चूँकि हमल हो रहा है इस अरबी के हाँ इंसान के ऊपर तो लिहाजा हैवान नातिक इंसान का मान हकीकी है ठीक हो गया। अब ये इस वजह से यानी हाँ एक तो ये हो गया मुस्तालिम अगर दोनों आलिम हैं दोनों अहले मुहावरा हैं दोनों अरब हैं फिर क्या होगा यानी वो करीने के बगैर इस्तेमाल करेंगे तो ना इस्तेमाल में तो वो एक हल दिया है ना कि इस्तेमाल अगर करने के बगैर है तो हमल करेंगे ठीक है ना इस्तेमाल में दोनों अहले मुहावरा दौर नहीं है वो इस्तेमाल में आलिम मुहावरा की और बात है। हम कहते हैं मतलब एक चीज आलिम है लुगत के जी उस वक्त दोनों आलिम हैं तो वो दोनों इस्तेमाल करेंगे वही करेंगे ना सही होगा हमारा माना हकीकी। तो हम ये कह रहे हैं सही हमल पे जो है वही शिकाल तो बाकी है ना। हाँ इश्काल वाक़ई है एक चीज़ रह गई कि सकाकी का नज़रिया और मशहूर के नज़रिए में क्या फ़र्क है इस पूरे मतलब में ये मतलब है तब यानी असद के दो फ़र्द हैं एक हैवान मुफ्तरस और दूसरा रजल शुजा दोनों हकीकी हैं एक इद्दियान हकीकी है एक बगैर इद्दिया हकीकी है तो लेकिन इद्दिया मजाजी है लेकिन फ़र्द वो माना हकीकी है ये वो कह रहे हैं अल्लाह कुल इबारत देखें आप इसकी तदबीक करते हैं तो ये इबारत यहाँ पे सुम्मा इन अदम सेहत सालब लफ्ज़ ये जो बैनल कौसैन इबारत है इसको एक मिनट के लिए अलहदा रखें अदम इन्ना अदम सेहत सालब लफ्ज़ कज़ालिक अदम सेहत सालब लफ्ज़ कज़ालिक अनमान यानी अदम सेहत सालब लफ्ज़ अनमाना लफ्ज़ का साल्ब करना सही नहीं है ठीक है ना लफ्ज़ का साल्ब करना माना से सही नहीं है अदम सेहत साल्ब लफ्ज़ ये सही नहीं है हाँ अफन यानी लफ्ज़ का साल्ब करना का सही होना ये ठीक नहीं अदम सेहत सही नहीं है लफ्ज़ साल्ब करें माना से ये सही नहीं है यकून अलामा कौन हु कौन लफ्ज़ यानी अदम सेहत साल्ब जो है एक है सेहत साल्ब एक है अदम सेहत साल्ब सेहत साल्ब अलामत है कि लफ्ज़ माना मजाजी में इस्तेमाल हुआ है मामूल को जब आप मौजू साल्ब कर लें जब मामूल को मौजू से साल्ब करना सही ना हो तो ये इसका माना अलामत होगी ये बात कौन और लफ्ज़ हकीकत फिर माना कि ये लफ्ज़ माना में हकीकत है मसला अल इंसान हैवान नातिक को इंसान से साल्ब करना ठीक है अदम से साल्ब लफ्ज़ इंसान को हैवान नातिक से साल्ब करना सही नहीं है इंसान को हैवान नातिक से साल्ब करना सही नहीं है ये नहीं कह सकते कि हैवान नातिक इंसान नहीं है अल हैवान नातिक लैसा बे इंसान ये नहीं कह सकते अल हैवान नातिक इंसानुन ठीक है अच्छा तो ये सही नहीं है साल्ब करना जब साल्ब करना लफ्ज़ का माने से सही ना हो तो फिर ये इसका माना ये है कि ये अलामत हो गई साल्ब ना करना यानी साल्ब करना सही ना होना ये अलामत हो गई कि इस लफ्ज़ का इस माने में इस्तेमाल हकीकी मजाजी नहीं अब यहाँ पे एक मेरा मुलाज़ा है गौर कीजिएगा दिल में बैठा लीजिएगा इसी बात बल्कि दो मुलाज़े हैं एक मुलाज़ा ये है कि फिर मिसाल यूँ बननी चाहिए अल हैवान
ناطق انسانوں، انسان کا حمل کرنا حیوان ناطق پہ صحیح ہے، لہذا حیوان ناطق انسان کا، انسان کا معنی حقیقی ہے، اور انسان کو سلب کرنا لفظ انسان کو حیوان ناطق سے صحیح نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے الحیوان ناطق لیس انسان، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو انسان لفظ ہے یہ حمل ہوا ہے، اس کا حمل صحیح ہے حیوان ناطق پہ، اور یہ انسان کا معنی حیوان ناطق حقیقی ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن مثال یوں نہیں دی گئی، شراح نے مثال یوں نہیں دی۔ انہوں نے کیسے مثال دی ہے؟ انہوں نے مثال دی ہے الانسان و حیوانوں نا، الانسان و حیوانوں نا، انہوں نے یہ مثال دی، یہ الٹا ہوگا۔ سلب یا حمل محمول کو کیا جاتا ہے یا موضوع کو سلب کیا جاتا ہے؟ محمول کو سلب کیا جاتا ہے یا حمل کیا جاتا ہے؟ تو یہاں جو الانسان حیوان ناطق ہے، حیوان ناطق معنی ہے، انسان لفظ ہے، تو وہاں جو انہوں نے مثال دی ہے وہ معنی کو لفظ پہ عمل کر رہے ہیں، اور معنی کو سلب کیا جائے گا لفظ سے، حالانکہ مثال الٹی ہونی چاہیے۔ الحیوان ناطق انسان کا حمل صحیح ہے، معنی حقیقی، انسان کو سلب کریں گے تو یہ سلب صحیح نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے الحیوان ناطق لیس انسان، تو جب سلب صحیح نہیں ہے تو یہ اس کا مطلب ہے، اس کا معنی انسان کا حقیقی ہے۔ واضح انشاءاللہ ختم ہوگی۔ اب دوسرا اشکال سنیے گا یہیں پہ، دوسرا اشکال یہ ہے کہ جب آپ حمل کریں گے یا سلب حمل کریں گے، آپ کہیں گے یہ سلب حمل صحیح نہیں، غور کیجیے گا، یہ سلب حمل صحیح یا حمل صحیح ہے، جو بھی آپ کہیں، یہ غور کیجیے گا میری بات، یہ تب ہوگا صحیح شیخنا الفرا سگانتا بعد زندہ جب، یعنی یہ حمل صحیح ہے یا حمل سلب حمل صحیح نہیں ہے، یہ کب پتہ چلے گا؟ جب اصلی معنی حقیقی کا پتہ ہوگا لفظ۔ غور کیجیے، جب ہمیں معنی حقیقی کا پتہ ہی نہیں، ہم کیسے کہیں یہ لفظ کا عمل صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ یہ مرحلہ متأخر ہے، حمل و شے و سلب الحمل، پہلے پتہ ہوگا ہمیں سامع کو، متکلم کو، جو بھی حمل کرنا چاہتا ہے یا جو اس کو سننا چاہتا ہے، پہلے اس کو پتہ ہوگا تو پھر وہ کہے گا کہ یہ حمل صحیح ہے یا حمل غلط ہے۔ جب اس کو معنی کا ہی نہیں پتا کہ یہ حقیقی ہے، مجازی ہے، یہ اس کا معنی ہے یا کسی اور لفظ کا، پھر یہ بات آتی نہیں ہے کہ جب حمل اس نے کر دیا تو اگر یہ صحیح ہو گیا تو بھئی یہ معنی حقیقی ہے، اور اگر یہ صحیح حمل نہ ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ معنی مجازی ہے، سلب الحمل صحیح نہیں ہے، لہذا یہ معنی کہ یہ ساری باتیں اگلا بندہ تب حکم لگا سکتا ہے کہ حمل صحیح ہے، سلب الحمل صحیح نہیں ہے، یا سلب الحمل جو ہے نا وہ صحیح ہے، جو بھی کہے گا حکم لگائے گا جب اس کو معنی حقیقی اور مجازی کا پتہ ہوگا۔ تو جب پہلے ہی معنی حقیقی مجازی کا پتہ تھا، اس کا پھر کیا فائدہ؟ اشکال واضح ہو گیا۔ لہذا یہ علامت صحت حامل اور عدم صحت سالب الحامل معنی حقیقی کو پہچانے کہ یہ علامت فضول ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہی استعمال آسان طریقہ ہے، مشکل کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اکثر لوگوں کو ابھی تک بہت نجف کا پڑتال کر لیں، حمل صحیح ہے، حمل صحیح نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا اس میں جو شرطیں ہیں، حمل شائع ہے، حمل عملی، یہ حمل کی قسموں کو ہی نہیں پتا، حمل کیا ہوتا ہے، معمول عوام کو کیا پتا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو عوام نے مانا، اکثر عوام نے مانا حقیقی پہچاننا ہوتا ہے یا مجازی، علماء تو کم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لغت سب کے لیے، صرف عالموں کے لیے نہیں، یہ حمل والا مانا آپ اس کو کہہ رہے ہیں، اصطلاحات بھی حمل و عدم حمل فلاں فلاں، ان کو کیا پتا میں نے حمل کرنا ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ کوئی استعمال کر رہے ہیں آسان طریقہ۔ دکان پہ گیا ایک اجمی بندہ، اس نے کہا ماں، اس دکاندار نے استعمال کیا، اس پانی کو ماں کہہ دیا، تو اس اجمی کو سمجھ آ گئی کہ یہ استعمال کر، اس کا مطلب ماں کا یہ ماں، ٹھیک ہے، ختم ہو گئی، حمل صحت عمل فضول ہے۔ اور یہ اگر مان بھی لے اہل علم میں کہ ان کو اصطلاحات کا پتہ ہے، پہچاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا معنی حقیقی یہ مجازی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حمل صحت حمل سالب حمل یہ اصطلاحات مناط کا ہیں، یہ اصطلاحات لوگ ایک ہیں مناط کا۔ عقل سے آپ نقل کو پہچاننا چاہتے ہیں، تیسرا اشکال
عقلی طریقے سے قضیہ حامل صحت الحمل، یہ آپ پہلے ان کو منطق سکھائے پورے عرب کو، پھر ان کو جا کے کہے بھائی یہ طریقہ بھی منطق بتاتی ہے کہ آپ نے مانا کہ سمجھنا ہے یا مجازی نہیں، واضح ہوا شیخ حرام۔ تو یہ بات ہے اس مقام پہ کہ بھائی یہ ساری باتیں اچھا آگے چلتے ہیں، یہ ایک جملہ ختم ہو گیا۔ اگلی بات اس پہ کہتے ہیں کما ان صحت و سلب الحمل، سلب لفظ کہہ لیں ان المعنی، کہ اگر لفظ کو معنی سے سلب کرنا صحیح ہو، ان علامت ہو، یعنی ان کی خبر ہو جائے گی، ان علامت ہو کون لفظ مجازن فی الجملہ، یعنی اگر سلب کرنا صحیح ہو، مثلا یوں کہیں الاسد لیس بحیوان مفترس، ٹھیک ہے نا، رجل شجاع، اسد کا معنی آپ رجل شجاع لیں، عفوا الاسد لیس برجل شجاع، الاسد لیس برجل شجاع۔ اب لفظ مثلا انہوں نے مثال ایسے دی ہے، یہاں بھی وہی اشکال آئے گا مثال پہ، یوں کہیں الرجل شجاع لیس باسد، الرجل شجاع لیس باسد، یہ مثال ٹھیک ہے۔ جو شراح نے مثال دی ہے وہ یوں دی ہے الاسد لیس برجل شجاع، وہ معنی کو آپ سلب کر رہے ہیں لفظ سے، حالانکہ لفظ کو سلب کرنا ہوتا معنی سے، یہ آپ کی بات، یہ صاحب کفایہ یہی کہہ رہے ہیں، صحت و سلب لفظ عن المعنی، مثلا الرجل شجاع لیس باسد، اسد لفظ کو آپ نے سلب کیا معنی رجل شجاع سے، صحت و سلب لفظ عن المعنی، علامہ یہ علامت ہوگی، کون لفظ اسد مثلا مجازن فی الجملہ، یعنی الرجل شجاع اسد لیس باسد، اس جملے میں لفظ اسد جو ہے وہ اس کا استعمال مجازی ہے رجل شجاع میں، جب سلب کرنا صحیح ہے، کیونکہ اصل میں رسد ہے کمان حیوان مفترس، الحیوان المفترس اسد، یہ صحیح ہے۔ الرجل شجاع لیس باسد، اس کا سلب کرنا صحیح ہے کیونکہ اسد کا اصلی معنی تو حیوان مفترس ہے، رجل شجاع کو ہم سلب کر لیں تو صحیح ہے، یہ سلب صحیح ہے۔ جب سلب صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اسد کا استعمال رجل شجاع میں مجازی ہے۔ اچھا جی، اس پہ بھی ایک اشکال ہے، اس عبارت پہ بھی وہ وہی ایک تو وہی صاحب کا اشکال آئے گا کہ پہلے ہمیں معنی مجازی کا پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ سلب صحیح ہے یہ سلب صحیح نہیں، پہلے ہمیں حقیقی اور معنی مجازی کا پتہ ہوگا، پھر صحت حمل یا صحت و سلب الحمل، ٹھیک ہے، یہ تب ہوگا جب پہلے پتہ ہوگا، وہ صحیح نہیں ہے تو پھر وہ کیسے کہہ سکتا حمل صحیح ہے یا سلب صحیح ہے، دونوں نہیں کہہ سکتے۔ ایک اشکال یہ، دوسرا اشکال یہ ہوگا انہوں نے یہ جو مثال بنائی ہے الرجل شجاع لیس باسد، یہ ہم نے بنائی، اور اس سے پہلے المحشین نے شراح نے کہا ہے الاسد لیس برجل شجاع، جو بھی مثال لیں دونوں صورتوں میں یہ کہہ رہے ہیں یہ سلب صحیح ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ سلب صحیح ہے، یہ کہہ رہے ہیں، یہ میں اس لیے معنی مجازی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر اسد کو ہم رجل شجاع معنی مجازی میں استعمال کر رہے ہیں قرینے میں، تو سلب صحیح نہیں ہے، سلب صحیح، غور کر رہے ہیں آپ میری بات، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ سلب الحمل صحیح ہو تو وہ لفظ کا معنی مجازی ہے، میں کہہ رہا ہوں سلب الحمل صحیح نہیں ہے۔ آپ جب کہتے ہیں رجل شجاع لیس باسد، اسد لفظ کو آپ رجل شجاع سے سلب کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اس کا معنی مجازی ہے، تو یہ سلب صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب آپ رجل اسد کا رجل شجاع معنی لے رہے ہیں تو رجل اسد کو حمل ہونا چاہیے رجل شجاع میں، سلب نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے مجازی اعتبار۔ آپ معنی مجازی بھی لے رہے ہیں اس رجل شجاع کو اور پھر کہہ رہے ہیں اسد کو سلب کرنا صحیح ہے، صحیح کہاں ہے؟ معنی مجازی میں تو حمل کرنا صحیح، نہ کہ حمل کو سلب کرنا صحیح ہے۔ واضح ہوا میرا اشکال یا نہیں واضح؟ نہیں واضح ہوا شیخ؟ نہیں واضح ہوا تو مباحثے میں واضح کیجیے، تسجیل ہے دوبارہ سنیں پھر واضح ہو جائے، 6 12 سنیں پھر واضح ہو جائے، 4 12 سنیں پھر واضح، صحیح تو 5 12 میں سے آ کے 5 بار پوچھو، ٹھیک ہے، 5 12 تک جائیں کیونکہ 5 12 کو ہم مانتے ہیں، 5 12 تک جائیں۔ والتفصیل، یہ تھا اجمال صاحب کفایہ کی بات، آپ تفصیل لا رہے ہیں۔
ان عدم صحت سلب عنہ، عدم صحت سلب لفظ عن المعنی، یہ علامت عدم صحت سلب کس چیز کی علامت ہے؟ معنی حقیقی کی یا مجازی کی؟ حقیقی کی۔ صحت حامل بھی حقیقی کی علامت ہے معنی، اور عدم صحت سلب لفظ عن المعنی یہ بھی معنی حقیقی کی جو ہے پہچاننے کی علامت ہے۔ وصیحت الحامل ہے، صحت حامل لفظ علی المعنی، یہ دونوں یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ معنی حقیقی کی دونوں یہ چیزیں، یہ جو دو الفاظ مختلف ہیں، مراد یہ ہے کہ معنی حقیقی پہچاننے کی علامت ہے۔ وصیحت حامل لفظ علی المعنی بالحامل، بالحامل کے بعد کہتے ہیں الاولی الذاتی، یہاں پہ اب وہ آئے گا کہ فقط حامل اولی ذاتی سے معنی کو پہچانتے ہیں حقیقی کو، یا شاید صناعی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ معنی حقیقی ہے۔ یہ اور کہ بین الحمل الاولی الذاتی الذی کان ملاکہ، اب بتا رہے حمل اولی ذاتی ہوتا کون سا ہے، اس کا ملاک، اس کا معیار کیا ہے، اس کی اساس کیا ہے، اس کی منات کیا ہے، اس کا سکیل کیا ہے، اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، ملاک اس کا یہ الاتحاد مفہومان، ٹھیک ہے نا، کہ مفہوم اتحاد ہے۔ الانسان مثال کیا ہے حمل اولی ذاتی کی، کسی کے ذہن میں اگر ہے تو بتا دیں۔ حمل اولی الانسان و حیوان الناطق، ٹھیک ہے، حالانکہ مثال یوں ہونی چاہیے الحیوان الناطق انسان، انسان لفظ کا حمل کر رہے ہیں آپ معنی پہ، یہی دیکھیں نا، ٹھیک ہے نا۔ پیچھے انہوں نے جو بات کی ہے عدم صحت و سلب لفظ عن المعنی وصیحت و حمل لفظ علی المعنی، لفظ کو آپ حمل کر رہے ہیں معنی پہ، لفظ کو حمل کر رہے ہیں معنی، حیوان ناطق معنی ہے اور انسان کیا ہے، اس کا لفظ ہے، تو یوں لفظ کو حمل کرنا ہے۔ الحیوان الناطق انسان، یوں مثال بنے گی، ٹھیک ہے، تو یہ الٹی مثالیں بنا رہے ہیں، تو الحیوان ناطق حیوان، الحیوان ناطق انسان، یہ مثال بنے گی، تو یہ انسان کے لفظ کا عمل کرنا حیوان ناطق پہ صحیح ہے۔ اور عدم صحت سلب، انسان کو حیوان ناطق سے سلب کرنا صحیح نہیں، یہ اس کا مطلب حیوان ناطق انسان کا کون سا معنی ہوگا، مجازی یا کون سا معنی ہوگا؟ پھر اصل سے نا پھر یہ ہونا چاہیے قائم زید، کیونکہ ہم قائم کو جو ہے عمل کرتے ہیں زید پہ، یعنی وہ حمل اولی نہیں ہے، ہم حمل اولی کی بات کر رہے ہیں ابھی تک۔ ہمارا موضوع اور محمول کے اعتبار سے ہے نا، یعنی محمول کو جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے زید پہ، اس میں موضوع پہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آقا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ محمول کو ہم جو ہے وہ عمل کریں گے کس پہ، موضوع پہ کریں گے۔ یہاں عبارت صاحب کفایہ معمول نہیں کرے، لفظ کو حمل کرے، متن کے پاس کا لفظ لفظ کیا ہے، الانسان ہے، لفظ کو حمل کرے اس معنی پہ، اور عدم صحت سلب لفظ عن المعنی، تو شراح کی جتنی مثالیں ہیں مجھے تو سمجھ سے باہر، وہ نہیں، وہ صحیح نہیں لاتے۔ اچھا اب غور کریں، اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر دیکھیں اولی ذاتی الذی کان ملاکہ الاتحاد مفہوماً الحیوانات کے انسان، اس کا مفہوم وہ کہتے ہیں متحد ہے، ایک ہے۔ اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں فقط مفہوم میں اتحاد ہونا، اچھا مصداق میں نہیں بتا، شراح بعض کہتے ہیں کہ مصداق میں بھی اتحاد ہے حمل اولی میں، اور مفہوم میں بھی اتحاد ہے، اور بات ٹھیک ہے، دونوں میں اتحاد ہے، یہ اولی ذاتی میں ایک بات۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مفہوم میں اتحاد یعنی اجمال و تفصیل کے اعتبار سے فرق کہہ لیں، یعنی الحیوانات ایک تفصیل ہے، انسان اجمال ہے، اجمال و تفصیل کے اعتبار سے ٹھیک ہے وہ فرق ہے، اتحاد نہیں، فرق ہے، لیکن جو انسان سے سمجھ آتا ہے، دوسرے الفاظ میں یوں کر لیں، جو انسان کے مصادیق ہیں وہی حیوان ناطق کے مصادیق ایک ہیں، لیکن جو حیوان ناطق سے ذہن مفہوم کا معنی جو آپ کو سمجھ آئی بات، لفظ حیوان سنا ایک بات آپ معنی ذہن میں آئے، ناطق سنا معنی ذہن میں آئے، انسان سنا معنی ذہن میں آئے، مفہوم ایک نہیں۔ اگر دقت لغوی سے دیکھیں نا، لغوی سے منطقی کی سوچ سے نہ سوچیں، معقولی کی سوچ سے نہ سوچیں، لغوی کے اعتبار سے سوچیں۔ حیوان ناطق کسی کو کہیں اس کے ذہن میں اور معنی آئے گا، انسان کہیں اور معنی آئے گا۔ حیوان کا معنی ہے جس کے پاس زندگی ہے، ناطق کا معنی ہے جو بولتا ہے یا جس کے پاس قوت مدرکہ ہے، جس کی وجہ سے بولتا ہے، تھوڑا سا اور دقت کریں گے۔ انسان کا معنی دو ہیں،
یہ انسان انس سے نکلا ہے، انسان جو مانوس ہو جاتا ہے. دوسرا انسان کا معنی نسیان سے بھی کہا گیا کہ وہ بھول جاتا ہے، نسا. ٹھیک ہے نا. قرآن میں بھی جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہاں نہ وہ عصا ہے، وہ عصا آدم ہے، وہ عصیان ترک اولا کے معنی میں ہے، معصیت گناہ کے معنی میں نہیں. اچھا اب یہاں پہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفہوم ایک ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مفہوم لغوی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں مفہوم ایک ہے، حمل اولی میں. ٹھیک ہے نا. مفہوم کا معنی جو آپ کے فہم میں بات آئی ہے، حیوان تک سنا کیا ذہن میں معنی آیا، انسان سنا کیا، انسان کا لغوی معنی اور ہے، حیوان کا لغوی معنی اور ہے. ڈکشنری جا کے اٹھا کے دیکھ لیں، ناطق کا لغوی معنی اور ہے. مفہوم ایک نہیں. یہ منطقیوں نے کہا ہے مفہوم ایک ہے. تغیر ہے، لغوی اعتبار سے تغیر ہے. یہ مثال نہیں، غلط ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں. چلو بات کو چلانے کے لیے تھوڑا ہم چلتے ہیں آگے. تو یہ منطقیوں نے اس کو کہا ہے، اور منطقی معیار پہ بھی یہ مفہوم ایک نہیں. منطقی معیار پہ بھی یہ مفہوم ایک نہیں ہے، کیونکہ حمل عملی کی تعریف کیا ہے؟ مفہوم اتحاد ہو. اور بعضوں نے اس لیے یہ مثال نہیں دی حمل عملی کی، انہوں نے کہا الانسان و انسانون. جو موضوع انسان سے آپ کو سمجھ آ رہا ہے وہی معمول سمجھ، کوئی اور چیز سمجھ نہیں ہے. یہ مفہوم ایک ہے. یہ جو منطقی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ حمل عملی، وہاں اس مثال مفہوم ہے. اب البتہ یہ جو دوسری مثال ہے الحیوانات اس میں مفہوم ایک نہیں ہے، مفہوم متغیر ہے. اور مفہوم فقط متغیر، اجمال و تفصیل کا تغیر بھی، یہ بھی ایک تغیر ہے. اللہ کل ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے. دنیا میں سکون نہیں ہے، لوگ سکون کی تلاش میں اے سی لگوا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، سکون کوئی نہیں لگا. اور یہ معصوم کا فرمان ہے، لا راحتا، دنیا میں کوئی سکون نہیں ہے. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. جو اپنے آپ کو بدلتا رہتا ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، جو نہیں بدلتا وہ ختم ہو جاتا ہے. سنیے غور کریے. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں حمل عملی ذاتی کی تعریف پھر دیکھیں. الذی کان ملاکہ معیارہ الاتحاد. اتحاد الف لام ہے. اتحاد کس چیز میں؟ اتحاد لفظ اور معنی میں اتحاد مفہوماً. اچھا یہاں ایک اشکال ہے، یہ چونکہ معقولی اعتبار سے کر رہے ہیں نا، حمل اولی معقولی تعریف ہے، معقولی اصطلاح ہے، منطقی اصطلاح ہے. تو یہاں ایک منطقی اشکال کا نا دو ایک اور بھی آپ کا ذہن کھلے گا. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں عبارتیں آپ کو زیادہ سمجھ آئیں گی اگر یہ میری باتیں جو لوگ تحمل نہیں کر سکے. ٹھیک ہے نا. تو بہت ساری باتیں اہل بیت بھی نہیں بیان کرتے، لوگ تحمل نہیں کرتے تھے. یہ اگلے دن کسی سے مناظرہ چل رہا تھا تو اس نے کہا اور راسخون فی العلم جو ہے نا یہ تعویل نہیں جانتے. ایک مختصر بات، مگر راسخون فی العلم اہل بیت ہے، ان کو روایت، اور یہ تعویل جانتے ہیں جو متشابہات ہے اس کی. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اللہ تعالیٰ اس میں ایک بات آ گئی تو اس نے کہا تعویل نہیں جانتے، باتیں نہیں جانتے. یہاں اتحاد اس کو کہا بھائی اللہ بھی اگر نہیں اہل بیت جانتے، فقط اللہ آپ کہہ رہے جانتا ہے متشابہات کی تعویل. یہ بابی کوئی سوال کرے اس کو جواب دیجیے گا. فقط اللہ متشابہات آیات کی تعویل جانتا ہے، یعنی باطن. رسول اور آل رسول نہیں جانتے. اگر یہ مان لیں آپ کی بات، اس کا مطلب ہے یہ آیات متشابہات نازل کرنا تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں. ایسی قرآن میں پڑھی ہے، کسی کو پتہ نہیں اللہ کے علاوہ یہ مطلب کیا مراد ہے. غور کیجیے گا. ہاں اچھا غور کیجیے. اتحاد پہ اشکال کر رہا ہوں، معقولیوں پہ. معقولی اتحاد کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ نہیں، وہ تعریف کرتے ہیں اتحاد کی ضرورت الشیئین شیئن واحدن. دو چیزیں ایک ہو جائیں، دو چیزیں، یہ اتحاد ہے. دو چیزیں، سیمنٹ ریت پہلے دو تھی، سیمنٹ الگ اور ریت جب آپ نے مکس کر کے دیوار پہ لگا دیا، نہیں بھی لگایا، جب مکس کر دیا اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریت ہے، یہ سیمنٹ ہے. وہ ایک ہو گئی چیز یا دو تھی؟ اب سیمنٹ مکس ہونے کے بعد بھی ایک ہے یا دو ہو گئی؟ دو ہے. مکس ہونے کے بعد ایک ہو گئی، پہلے دو تھی. یہ ہے اتحاد معقولیوں کا. اب میرا اشکال سنیے گا، بس یہ ابھی آ جاتے ہیں، میں وہ کوئی پہلے سے تیار کر کے نہیں لا رہا، یہ خدا کی جو بھی لطف کرم عطا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں مفہوم میں اتحاد ہے. لفظ یعنی موضوع و معمول کے دونوں کے مفہوم میں اتحاد ہے،
لفظ اور معنی جو لفظ سے سمجھ آ رہا ہے جو معنی سے سمجھ آ رہا ہے اس میں اتحاد ہے، یعنی یہ دو چیزیں رہی نہیں ایک ہو گئی ہیں، اور جب ایک ہو گئی ہیں نہ موضوع رہا نہ معمول رہا نہ بندہ رہا نہ بندہ نماز رہا، ایک ہی سامنے کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، ٹھیک ہے، بندہ نواز وہ اس کا غلام تھا، ایاز محمود ایاز غلام تھا، محمود بادشاہ تھا، کہ ایک ہو گئے، یعنی وہ تو مساوات کی بات کر رہا ہوں، یہاں میں کہہ رہا ہوں میرا اشکال سنیے گا، حمل ہی نہیں رہے گا، نہ موضوع نہ معمول، ایک چیز ہو گئے، دونوں کیا ہو گئے؟ موضوع و معمول دو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے؟ ہاں؟ دو ہوتے ہیں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں حمل ہے موضوع ہے معمول ہے، دو پھر دو ایک تو نہ ہوئے، دو رہے، اور آپ کی معقول کہہ رہی ہے کہ اتحاد کا معنی ہے کہ وہ ایک ہو گئے، جب ایک ہو گئے تو پھر وہ قضیہ ختم، موضوع معمول والی بات ہی ختم ہو گئی، جب ختم ہو گئی تو کون سا حمل اور کون سی گاجریں؟ دو ہے خارج میں دو نہیں ہے، موضوع اور معمول ملیں گے تب وہ ایک بنے گا نا۔ ضرور وہ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں پھر دو عبارت چیزوں کو ایک حمل اولی، بنائیں گے، شکل دیں گے تو ایک ہی چیز ٹھیک ہے، کان ملاپ اتحاد مفہومن، اس میں مفہوم ہے جی یہاں سے مفہوماً کیوں ہے، مصداقاً کیوں نہیں ہے؟ مستاقن تو وہ حقیقت میں مستاقن بھی متحد ہیں، ٹھیک ہے، خارج میں متحد ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ مفہوم میں اتحاد ہے، یعنی پہلے اتحاد ہوگا تو پھر حمل کریں گے۔ اگر غور کیجیے گا جو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، اگر اتحاد نہیں ہوگا، کل انسان ذائق، انسان کا مفہوم اور ہے، ذائق اور ہے، اگر اتحاد نہیں ہوگا تو وہ حمل اولی نہیں رہے گا، حمل شائع ثنائی ہو جائے گا۔ تو حمل اولی کے لیے پہلے ہم جب حمل کرنا چاہتے ہیں پہلے ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ دونوں موضوع معمول کا مفہوم ایک ہے، جب وہ ہے ہی ایک دو ہے ہی نہیں تو حالانکہ موضوع معمول میں تو دو ہوتے ہیں، حمل ہو ہی گئی تب جب دو ہوں گے۔ یہ ایسے ذہن میں رکھے، اس میں زیادہ لمبا نہ جائیں، ذہن میں رکھیں، اشکالات آپ کو بہت کام آئیں گے۔ جو چیز ہو دو مل کے جو بھی چیز کسی بھی چیز میں بھی دو مل کے کیا ایک بنتا ہے، دو مل کے ایک بنتا ہے۔ فقط ایک پہ وجود نہیں ہوتا ہے۔ ریت جو ہے وہ کون سے دو مل کے ایک بنتا ہے؟ سیمنٹ تو ہے نا سر، سیمنٹ الگ ہے نا، وہ کہتے ہیں دو، ہر چیز وہ کہتے ہیں دو مل کے ایک بنتا ہے۔ اس کا وجود ہوتا ہے، جیسے کہ آپ فقط ریت کا تو فائدہ نہیں، اس کے ساتھ سیمنٹ ملائے، دو چیز مل کے وہ ایک اچھی چیز خارج میں ایک وجود جس طرح انسان کے دو چیز مل کے وجود میں صرف تغیر اعتباری ہے نا صحیح اس میں وہ انہوں نے کہا ہے تغیر اعتباری ہے، حاشیے والوں نے انہوں نے کہا ہے تغیر اعتباری، انہوں نے کہا ہے کہ اجمال اور تفصیل، حیوان ناطق اور انسان، اجمال و تفصیل کا تغیر اعتباری ہے، مفہوم ایک ہے۔ میں نے کہا لغتاً مفہوم ایک نہیں ہے، پہلے اس کا ٹھیک ہے۔ نمبر دو، اجمال و تفصیل جو ہے اس میں بھی اگر لوگ جو ہے نا ہم مان لیں منطقی اعتبار سے تو یہ دونوں جب ایک ہو جائیں گے تو یہ دو نہیں رہیں گے۔ بس ذہن میں سے زیادہ آگے نہ جائیں، آگے دیکھیں۔ یہ سمجھا دیجیے گا عبارت سے صاحب کفایہ کا یہ مطلب خاص سمجھ آتا ہے کہ پہلے مرحلہ اتحاد کا ہے، پھر مرحلہ ثانیہ کا ہے حمل ہے، پہلا مرحلہ اتحاد کا ہے، پھر مرحلہ حمل ہے۔ ہاں سن تو بالکل یہی میں بھی کہہ رہا تھا، عبارت ذرا سمجھائیے۔ آپ پہنچ گئے، بہت اچھی بات آپ نے کی۔ اب دیکھیں گے تفصیل، ان عدم صحت السالبانو وصحت الحمل ہے بالحمل اولی ذاتی، الذی حمل اولی ذاتی کی تعریف ہو رہی ہے، الذی کان ملاکہ الاتحاد مفہوما علامت کون اللفظ نفس المعنی، ٹھیک ہے، کہ لفظ جو ہے وہ وہی معنی ہے، ٹھیک ہے، لفظ اور معنی ایک ہے۔ اچھا اب اتحاد مفہوم یعنی ملاپ کا معنی ہوتا ہے جہاں سے ایک چیز نکل رہی ہے، مصدر، اساس، بنیاد اس کی۔ تو حمل اولی کی بنیاد یہ ہے کہ لفظ اور معنی میں اتحاد ہے، لفظ اور معنی میں اتحاد ہے، موضوع ہاں لفظ اور وہی معنی ہے، اور یہ حمل اولی کا جو ہے نا وہ ملاپ ہے، یعنی پہلے اتحاد ہوگا تو پھر ہم حمل کریں گے، پھر حمل اولی کہیں گے۔ اگر اتحاد نہیں تو وہ تو حمل شائع ثنائی ہو گیا، یعنی حمل سے پہلے جب ہم تعین کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سامع کو حمل اولی بتانا چاہتے ہیں یا شائع ثنائی، ہم مفہوم میں تغیر چاہتے ہیں یا مفہوم ہوتا ہے، جب ذہن میں متکلم کی یہ باتیں اتحاد پہلے آئے گی تو پھر وہ عمل کرے گا۔ جی میں نے پہلے سطر میں کہا ہے عدم صحت الحمل صحت سلب ان و صحت الحمل علیہ بالحمل الاولی الذاتی، جی یہ انہوں نے یعنی کہ عبارت کے لحاظ سے پہلا مرحلہ قرار دیا کہ پہلے ہم کیا کریں گے
انسان پہ حیوان ناطق ہو یا حیوان ناطق ہو انسان پہ حملہ ہو، یہ پہلا مطلب ہے۔ پھر انہوں نے کہا الذی کان ملاک ہو الاتحاد مفہوما، حمل اولی کی تعریف کر رہے ہیں، حمل اولی کی تعریف ہے، حمل اولی کی تعریف، حمل اولی کی تعریف یعنی اتحاد بعد میں ہو رہا ہے، پہلے حمل کیا جا رہا ہے۔ نہیں اگر وہ تعریف بتا رہے ہیں کہ حملہ عملی ذاتی کی تعریف کیا ہے، حمل اولی کی تعریف بتا رہے ہیں، حمل پہلے نہیں ہو رہا، پہلے اگر آپ کر میں دیں سب آپ کے ملازم پہ ذرا وہ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، آپ میری بات کو غور کریں کہ حمل پہلے نہیں ہوتا، حمل پہلے ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ پتہ نہ ہو، جب سامنے کسی کو تعریف دینا چاہتا ہے، کسی کا لفظ کا معنی بتانا چاہتا ہے کہ یہ معنی حقیقی ہے، وہ حمل سے پتہ چلے گا۔ جب وہ لفظ اور معنی ایک ہوں گے مفہوم میں، دونوں کا مفہوم ایک ہے، تو جب یا دونوں ایک ہیں، جب وہ ایک ہوں گے تو پھر وہ اس کو حمل اولی بتائے گا، حمل بعد میں کرے گا، پہلے اس کے ذہن میں ایک ہوں گے دونوں، ورنہ حمل اولی وہ کیسے معنی بتا رہے ہیں؟ حمل شاہ سرائی میں تو معنی حقیقی کا پتہ نہیں چلتا جیسے یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں۔ مثلا اجمالاً جیسے مطلب کہ اجمالاً جو ہے تو انسان کے بھی وہی افراد ہیں جو حیوان ناطق کے افراد ہیں، دونوں کی تصاویر ہوگی۔ ابھی ہم اس کو جو ہے حیوان ناطق کو حمل کریں گے انسان پر، بھایا یہ حمل جو ہے کون سا مطلب بنے گا یہ اچھا آگے دیکھیے گا، جزاک اللہ۔ حمل اولی ذاتی الذی کان ملاک والاتحاد مفہوما، علامت مفہوم میں جب اتحاد ہے یعنی جو حیوان ناطق سے سمجھ آ رہا ہے وہ انسان سے سمجھ آ رہا ہے، یہ علامت ہو جائے گی جب ہم کہیں گے الحیوان ناطق انسان، یہ علامت ہو جائے گی کہ حمل جب صحیح ہے انسان کا حیوان ناطق پہ، حیوان ناطق کا مفہوم اور انسان کا مفہوم جب ایک ہے تو یہ علامت ہو جائے گی۔ کون؟ لفظ نفس المعنی، کہ لفظ جو ہے وہ عین المعنی ہے، لفظ کیا ہے؟ عین معنی، یعنی جس طرح حقیقی موت ہے، یعنی جس لفظ آپ نے وضع کیا اسی معنی کو، ہاں وہ اسی معنی میں معنی حقیقی ہے، یہی مراد یہی ہے، لیکن یہ عبارت قابل قبول نہیں ہے۔ کون لفظ نفس المعنی، اور کیجیے گا لفظ اور معنی دو چیزیں ہیں، یہ ایک چیز ہے۔ پیچھے تو وہ کہہ رہے ہیں نا متحد ہو جائیں گے، اس لیے لفظ عین المعنی نفس المعنی بن جائے گا۔ حالانکہ لفظ وہ ہوتا ہے جو آپ تلفظ کرتے ہیں، معنی جو آپ کے ذہن میں ہے۔ لفظ دال ہے، معنی مدلول ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ اور معنی ایک ہے، غور کیجیے سیدنا۔ متحد سے مراد وہ محمول الموضوع ہے نا، وہ الحیوان خارج میں جو تو کہیں یہ تو مفہوم کی بات کر رہے ہیں، ان کی جو تعریف حمل اولی کی ذات ہے، یہ تو خارج کی طرف گئے ہی نہیں۔ وہ آپ نے کوشش اچھی کی، الحیوان ناطق انسان، خارج میں انسان کے افراد حیوان ناطق کے افراد متحد ہیں، ایک ہے، دو نہیں ہے کہ انسان کے کوئی الگ ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات لفظ کی ہو رہی ہے۔ لفظ خارج میں لفظ نہیں ہے انسان کا، وہ مصادیق کے افراد ہیں، اور یہ لفظ عین المعنی جو کہہ رہے ہیں، لفظ اور ہے معنی اور ہے، دو متحد نہیں ہیں، یہ الگ رہیں گے۔ لفظ بول بھی دیں، لفظ اور معنی بولنے کے بعد بھی سامع کے ذہن میں، متکلم کے ذہن میں دو چیزیں رہیں گی۔ لفظ ہے جو آپ زبان سے بولتے ہیں، معنی ہے جو آپ کے ذہن میں اس لفظ سے آتا ہے۔ لفظ دال ہے، معنی مدلول ہے، وہ کہہ رہے ہیں عین ہے، متحد ہیں۔ عجائب الدنیا و غرائب الدنیا، یہ بات ہے میری سمجھ سے بات ہے، یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہی کہہ سکتا ہوں۔ لیکن مثلا جب میں کہتا ہوں اسدن، ہاں جی یہ دال ہو گیا، ٹھیک ہے، اس سے ہم ایک مطلوب حیوان مفترس آپ کے ذہن میں وہ ماہیت وہ معنی آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی سامنے پہنچے گا، ذہن اس کا بس معنی تک پہنچے گا، اب وہاں پہ دال اور مضروب لفظ اور معنی ایک ہو جائے گا۔ اللہ صاحب سامنے کے واسطے ایک میں نہیں ہوگی، لفظ اس کے کانوں پہ پڑا اثر، اور اس لفظ سے اس کا ذہن گیا حیوان مفترس کی طرف، وہ معنی کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دال لفظ ہے، معنی اس کے ذہن میں مدلول ہے، تو وہاں بھی اس کے پاس دو ہی چیزیں ہیں۔ اگر وہ ایک ہوتی، فقط لفظ ہو، یعنی فقط لفظ ہو جائے یا فقط معنی ہو جائے، انہوں نے تو کون لفظ نفس المعنی، یعنی لفظ معنی ہو گیا، یہ کہنا چاہتے ہیں، لفظ متحد ہو گیا معنی کے ساتھ، گویا لفظ کا کوئی اب وجود نہیں رہا، بس معنی ہی معنی، معنی ہی معنی ہو گیا۔ اچھا یہی کہنا چاہیے، یہ اتحاد کا یہی معنی ہے کہ اب لفظ کوئی نہیں ہے، لفظ فانی ہو گیا، ختم ہو گیا، معنی ہی معنی ہے۔ سوال یہ ہے، میرا اگلا سوال اس بات پہ، اگر لفظ نہ ہو معنی ذہن میں آتا ہے؟ صحیح نہیں آتا، لفظ نہ ہو معنی نہیں آتا، حتی سامع بھی، سامع نے لفظ سے پہنچا معنی کی طرف، لفظ اس کے پاس آئے گا تو اگر لفظ عین المعنی ہو گیا ہے تو پھر وہ اس کا مطلب ایک چیز ہے، یعنی فقط لفظ آیا معنی نہیں ہے، یا معنی آیا لفظ نہیں آیا، اور دونوں نہیں ہو سکتے، ایک آئے دوسری نہ ہو، دونوں ہوں گے۔ یہ کنایا ہوگا شاید،
کنایہ شنایہ کوئی نہیں، حقیقی معنی کی بات کریں، کنایہ مجاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نفس معنی کہنے کا مطلب لفظ اس معنی میں فنا ہو نفس گیا، معنی کہنے کا مطلب کیونکہ معنی حاصل کرنا تھا، معنی حاصل ہو گیا. بے شک حاصل ہو گیا. کل مزید بات کریں گے، مطالعہ کر کے مباحثہ کر کے جب الحمدللہ رب العالمین.